مقتدی اگر ایسے وقت میں پہنچا جب امام نے اپنی ان 3 تکبیروں کو ادا کر لیا تھا تو اس کی متعدد صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ مقتدی ایسے وقت میں پہنچا جب امام نے 3 تکبیروں کو ادا کیا اور قرأت کرنا شروع کر دی۔ اب مقتدی آئے گا، مقتدی آنے کے بعد اپنی نماز کو شروع کرے گا۔ سب سے پہلے ان 3 تکبیرات کو ادا کرے گا، پھر خاموشی کے ساتھ امام کی قرأت کو سنے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مقتدی ایسے وقت میں آتا ہے جب امام نے 3 تکبیریں بھی کہہ دیں اور اپنا پورا قیام بھی ختم کر دیا، امام رکوع کے اندر چلا گیا، تو اب مقتدی کو جب مقتدی نماز کے اندر داخل ہوگا، قیام کرے گا، قیام میں اگر اس کو ظن غالب یہ ہے کہ میں امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے 3 تکبیریں کہہ لوں گا، تو پہلے ان 3 تکبیروں کو ادا کرے گا اور پھر رکوع کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن اگر اسے ظن غالب یہ ہے کہ میں امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے 3 تکبیریں نہیں کہہ سکتا، تو وہ سیدھا رکوع کے اندر چلا جائے، رکوع میں جا کر ان 3 تکبیروں کو ادا کرے گا بغیر ہاتھ اٹھائے، اور وہاں پر اگر موقع ملے تو رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی، اگر موقع نہ ملے تو رکوع کی تسبیح نہیں پڑھی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ امام کے ساتھ ایسے وقت میں پہنچا کہ جب امام رکوع میں تھا اور آدمی بھی امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا، لیکن وہاں پر تکبیرات کا موقع نہ ملا، امام نے پہلے ہی رکوع سے اٹھ گیا۔ اب ایسی صورت میں اس کی یہ تکبیرات معاف ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ لازم نہ ہوگا۔ یہ ہماری پہلی رکعت ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اسی طرح اگر بندہ ایسے وقت میں پہنچا جب امام رکوع کر چکا تھا، ایسی صورت میں بندہ کی وہ رکعت پوری کی پوری چلی گئی، جس وقت امام سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کے بعد اپنی یہ پوری کی پوری رکعت کو دوبارہ ادا کرے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر دے گا، سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد ہم یہاں پر پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ ملائیں گے، ایک سورت ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان 3 تکبیرات کو ادا کیا جائے گا اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آدمی جب اپنی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ادا کرے، پھر تسبیح پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے اور پھر ساتھ سورت ملا لے، تو دونوں طریقے درست ہے۔ جس طریقے کو بھی اپنا لے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں کہ امام کے ساتھ بندہ ایسے وقت میں پہنچتا ہے جب امام دوسری رکعت میں ہوتا ہے۔ دوسری رکعت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے جس طرح پہلی رکعت کا تھا کہ اگر امام وہ تکبیریں کہنے کے بعد رکوع میں چلا گیا تھا، مقتدی کو اگر یقین ہو کہ میں تکبیریں کہہ لوں گا، پھر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اگر مقتدی کو یقین ہے کہ میں تکبیریں نہیں کہہ سکتا، امام اٹھ جائے گا، تو وہ سیدھا اپنی دوسری رکعت کے رکوع میں چلا جائے۔ امام جب رکوع میں ہو تو رکوع کی حالت میں ہی 3 تکبیروں کو ادا کرے، 3 تکبیریں ادا کرنے کے بعد پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ دوسری رکعت کے ساتھ ملنے کا طریقہ ہے۔ اگر مقتدی ایسے وقت میں پہنچا کہ جب امام دونوں رکعتیں ادا کر چکا ہو، یا دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ چکا ہو، یا دوسری رکعت کے قعدے کے اندر بیٹھ چکا ہو، تو ایسی صورت میں اس بندے کی دونوں رکعتیں گزر گئیں۔ جس وقت امام سلام پھیرے گا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی نماز کو اسی طرح ادا کرے گا جس طرح عید کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، یعنی سارا کا سارا ساری کی ساری نماز اس کی گزر گئی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری نماز عصر نو جو طریقہ ہے اسی طریقے سے ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت عید کی نماز کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔